الحمد للہ الملک الحق المبین الاکبر والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الانور وعلی آلہ واصحابہ الدرر والغرر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم من عاہد اللہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم دعا الی اللہ فالمستمسکون به مستمسکون بحبل غیر منفصم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشی الیہ علی ساق بلا قدم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقر اس کی دی ہوئی توفیق سے فہم زکوٰۃ کورس کے مسلسل نشستوں میں سے آج ہم تیسری اور آخری نشست میں موجود ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہاں آنا، بانی محفل کا ہمیں بلانا، ہم سب کا یہاں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور یہاں جتنے احباب خواتین و حضرات یہاں موجود ہیں اللہ تعالی ہر ایک کی دلی جائز مرادیں پوری فرمائے۔ اس پاک محفل کے صدقے، اس پاکیزہ ترین گھر کے صدقے مولا تعالی ہر ایک کی بگڑی بنائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صاحب اولاد فرمائے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور سعادت مند بنائے، جو بیمار ہیں انہیں جلد اچھا فرمائے، جو صحت میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صحت و تندرستی میں بقا و دوام عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں اس پاک محفل کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کے قرض سے جلد خلاصی نصیب فرمائے۔ دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں، تمام سعادتیں، تمام اچھائیاں اور تمام تر برکتیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ آج کی یہ آخری نشست ہے فہم زکوٰۃ کورس کے حوالے سے، اور آج کا جو موضوع ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہی ہے، زکوٰۃ کے حوالے سے ایک خاص موضوع ہے جس پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ 3 نشستوں میں 3 موضوعات دیے گئے اور ہم نے کوشش کی کہ ان تینوں نشستوں میں پچھلی تمام 2 نشستوں میں جو موضوعات دیے گئے ہم انہی موضوعات پر گفتگو کریں اور اپنی گفتگو کو افراط اور تفریط سے بچائیں، ادھر ادھر پھیلنے سے، ادھر ادھر دائیں بائیں جانے سے ہم محفوظ رکھیں، اور جو موضوع ہم نے دیا ہے اسی موضوع پر گفتگو کریں۔ اور ہم نے بحمد اللہ تعالی
انہی موضوعات پر گفتگو کی۔ آج کی آخری نشست میں جو موضوع ہے انشاءاللہ ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ گفتگو سے پہلے ایک ابتدائیہ سماعت کیجئے کہ اس دنیا میں کوئی بھی شخص ایک جیسا نہیں ہے۔ صحت میں، خوبصورتی میں، شکل و شباہت میں، مذہب میں، بول چال میں، عادات و اطوار میں ہر ایک مختلف ہے۔ کل یومن ہوا فی شان کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ رکھا ہے، ہر لحاظ سے، عادات کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے الگ رکھا ہے۔ اسی طرح ظاہری حال اور اسباب کے لحاظ سے بھی ہر شخص مختلف ہے۔ کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی بہت زیادہ غریب ہے، کوئی بہت زیادہ امیر ہے، کوئی درمیانی طبقے سے ہے، جسے کہتے ہیں متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے، نہ جسے بہت زیادہ امیر کہہ سکتے ہیں، جسے نہ زیادہ غریب کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال اگر تمام لوگوں میں اگر دو تقسیم کی جائے تو اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں کہ بعض لوگ غریب ہیں اور بعض لوگ امیر ہیں، بعض امیر و کبیر ہیں اور بعض غریب ہیں۔ اب جو غریب ہیں اور اگر وہ اللہ والے ہوں، یعنی کہ دین اسلام سے وابستگی رکھنے والے ہوں، مسلمان ہوں اور غریب بھی ہوں، یا کوئی دوسرے مذہب کا بھی ہو، بالخصوص مسلمان ہوں، تو جب وہ امیروں کو دیکھتے ہیں، ان کی شاہانہ زندگی کو دیکھتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لاکھوں خرچ کرنے کو دیکھتے ہیں، معمولی سے شوق کو پورا کرنے کے لیے لاکھوں لاکھ لگانے کو دیکھتے ہیں، تو جو غریب ہیں، جن کے پاس دو وقت کی روٹی کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، جب وہ اس طرح سے عیش پرستی کی زندگی امیروں کی دیکھتے ہیں تو دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ نے اسے اتنا کچھ دیا لیکن یہ دنیا ہی کما رہا ہے اور دنیا ہی کھا رہا ہے، اس نے آخرت کے لیے کچھ نہ کیا، اپنی دنیاوی دولت دنیا کے لیے ہی لگا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی خواہشات کے پیچھے لاکھوں خرچ کرتا ہے، دنیاوی شان دکھانے کے لیے، اپنا روب و دبدبہ لوگوں کے درمیان میں بیٹھانے کے لیے وہ پیسے خرچ کر رہا ہوتا ہے، پانی کی طرح اپنی رقم بہا رہا ہوتا ہے۔ تو جو غریب ہیں وہ جب ان لوگوں کو اس طرح سے پیسے خرچ کرتا ہوا، بے دریغ اور بے فائدہ اس طرح سے رقم خرچ کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ کس قدر نادان ہے کہ اللہ نے اسے اتنا کچھ دیا لیکن یہ آخرت کے لیے کچھ کرتا نہیں ہے، مٹی پتھر اور بجری کے پیچھے ہی اپنی رقم لگا رہا ہے، اپنے پیسے لگا رہا ہے۔ پھر اس کے دل میں خیال آتا ہے اے کاش مجھے اگر ایسی رقم ملتی، میں اگر اس کی جگہ ہوتا تو میں بہت اچھی کام کرتا، دین کے کام کرتا، دین کا کام کرتا، غریبوں کا خیال کرتا، غریب پروری کرتا، غریبوں کی خیر خواہی کرتا، مسافروں کے لیے مسافر خانے بناتا، جہاں پانی کی تنگی ہے وہاں پانی کے لیے کنوؤں کا اہتمام کرتا، جن لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں ان کے لیے لباس اور عمدہ کپڑوں کا انتظام کرتا، جن بچیوں کی شادی رکی ہوئی ہے فقط اس وجہ سے کہ اخراجات کی کمی ہے، ان یتیم و مسکین بچیوں کی شادی کے لیے اہتمام کرتا، اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا۔ اگر میرے پاس ان لوگوں کی طرح رقم ہوتی، اگر پیسے ہوتے، اگر دولت ہوتی، اللہ کا گھر بناتا، مسجد بناتا، مدرسے بناتا، مسافر خانے بناتا، نیک اور اچھے کام کرتا، فلاحی اور رفاہی کام کرتا۔ وہ غریب اپنے دل میں یہ سوچتا ہے، لیکن جب ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی پلٹ دیتا ہے، کوئی امیر ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہی امیر رہے گا، اور کوئی غریب ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ سوچ لے کہ وہ ہمیشہ ہی غریب رہے گا۔ وہ اللہ بڑا بادشاہ ہے، وہ کارساز ہے، وہ ایک لمحے میں غریب کو امیر کر دیتا ہے، امیر کو غریب کر دیتا ہے۔ ویسے بھی ہمارے بڑے بوڑھے کہہ گئے امیری ہو یا غریبی یہ زیادہ سے زیادہ 2.5 نسلوں تک چلتی ہے، اس کے بعد تبدیلی آ جاتی ہے۔
کوئی امیر ہو تو امیر بھی 2.5 نسلوں تک ہی رہتا ہے، کوئی غریب ہو تو غریب بھی زیادہ سے زیادہ 2.5 نسلوں تک رہتا ہے، اس کے بعد تبدیلی آتی ہے۔ یہ بڑے بوڑھوں کا کہنا ہے اور ہم نے مشاہدہ بھی اس کا کیا ہے، تو بہت حد تک اسے سچ اور بہتر ہی پایا ہے، یقین اسے بہتر پایا، یعنی اسے حق پایا۔ تو جو غریب ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی تمنائیں کرتا ہے، اس طرح کی خواہشات کرتا ہے، نیک خواہشات کرتا ہے کہ اللہ نے ان امیروں کو دیا لیکن یہ اللہ کے دین کا کام نہیں کر رہے، کاش میرے پاس اگر اتنی دولت آتی، میں مسجد بناتا، مدارس بناتا، غریبوں کا خیال کرتا، رفاہی کام کرتا، پانی کے لیے اہتمام کرتا، بچوں کے لیے، غریب بچوں کے لیے، ان کی پڑھائی کے لیے، تعلیم کے لیے دینی مدارس کا اہتمام کرتا، مسجدیں بناتا، یہ سب کو خواہش کرتا ہے۔ لیکن اگر اسی شخص کو اللہ تعالی دولت عطا فرما دے تو پھر کیا ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو عملی جامہ پہنائے، اپنی خواہشات کی تکمیل کرے، اپنی ان خواہشات کی تکمیل کرے جو اس نے حالت غریبی میں کیا تھا؟ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی غریب کی دعا قبول ہو جائے اور وہ امیر بن جائے، دولت مند بن جائے، تو پھر پہلے تو وہ یہ دعا کرتا تھا کہ اگر مجھے دولت مل گئی میں اللہ کا گھر بناؤں گا، لیکن جب اسے دولت مل جائے تو پھر اس کی دولت پلازے بنانے میں لگ جاتے ہیں، شاپنگ مالز بنانے میں لگ جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے گھر بنانے کے وعدے کو بھول جاتا ہے، فراموش کر دیتا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ وہ غریبوں کو پالے گا، وہ غریبوں کو کیا پالے، وہ اپنے تن کو پالنے میں لگ جاتا ہے۔ وہ کہتا تھا غریبوں کو کپڑے پہناؤں گا، نت نئے کپڑے پہننے میں خود ہی مصروف و مشغول ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ اگر رب نے مجھے دیا تو میں مدارس بناؤں گا، مدرسے بناؤں گا، مدرسے کیا بنائے گا، وہ پلازوں پر پلازے بناتا ہے، عمارتوں پر عمارتیں بناتا ہے اور بازاروں پر بازاریں سجاتا ہے۔ دنیاوی جتنے کام ہیں، دنیاوی جتنی عمارتیں ہیں، ان پر اپنے پیسے لگاتا ہے اور اپنی تمام دولت مٹی، کنکر اور پتھروں پر خرچ کرتا ہے۔ گویا اس نے اپنے رب سے جو وعدہ کیا تھا وہ بھول جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے۔ اسی طرح سے انہی لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے اس آیت میں ارشاد فرمایا جو ہم نے خطبے میں تلاوت کی ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے اور سورہ توبہ 10ویں پارے میں ہے۔ اس آیت کا نمبر ہے 75 اور 76۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا اور فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ، اور بعض لوگ وہ ہیں جو اپنے رب سے عہد کرتے ہیں، اپنے رب سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے مجھے دیا لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم ضرور اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے۔ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، لام تاکید بانون ثقیلہ، یہ کسی بھی کام کے مبالغہ کو مزید بڑھانے کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر اللہ نے مجھے دیا یا اللہ نے اگر ہمیں دیا تو ہم اپنے رب سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ضرور بالضرور رب کی راہ میں صدقہ کریں گے اور اپنے مال سے نیک کام کرتے ہوئے نیک لوگوں میں ہم اپنے آپ کو شامل کریں گے۔ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو یہ اپنے رب سے وعدہ کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، جب رب انہیں اپنے فضل سے عطا فرما دیتا ہے تو پھر وہ بخل کرتے ہیں، پھر وہ کنجوسی کرتے ہیں۔ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اپنے وعدے سے پھر جاتے ہیں اور اللہ کے وعدے کو پیٹھ دکھا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بیان کیا کہ یہ عام طور پر انسان کی عادت ہوتی ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غربت کے زمانے کو اور غربت کے زمانے میں کیے ہوئے وعدے کو یاد رکھتے ہیں اور اس کو پورا کرتے ہیں، ورنہ ہوتا ایسے ہی ہے جب ٹوٹی چارپائی کے بجائے نرم و گداز بستر آ جائیں، جب ٹوٹے پھوٹے کمرے کے بجائے ٹھنڈا کمرہ آ جائے تو پھر انسان
انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کی زندگی کے انداز اور معیار بدل جاتے ہیں، پھر وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے اپنے رب سے کیا وعدہ کیا تھا۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس کے شان نزول میں امام مدارک نے لکھا، امام نصفی نے تفسیر مدارک میں لکھا، اس کے شان نزول میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام ثعلبہ تھا۔ ثعلبہ نام کے دو اشخاص گزرے ہیں، اسی کی تفسیر میں اکثر محققین مفسرین نے بیان کیا۔ ایک کا نام ہے ثعلبہ بن حاتب اور ایک کا نام ہے ثعلبہ بن ابی حاتب۔ تو جس کا نام ثعلبہ بن ابی حاتب ہے وہ صحابی رسول ہیں اور غزوہ بدر میں شہید ہوئے، اور یہاں جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کا نام ثعلبہ بن حاتب ہے، وہ منافق تھا اور اس کے معاملات کیا ہوئے اس کا ذکر ابھی آ رہا ہے۔ تو یہ اکثر و بیشتر مغالطہ ہو جاتا ہے، لیکن محققین مفسرین نے اس مغالطے کو دور کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ صاحب روح البیان نے اس کو کافی تفصیل سے لکھا، فرمایا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں ہی رہتا تھا، اس کا نام ثعلبہ بن حاتب تھا، نماز پڑھنے بھی آتا اور نماز پڑھ کے جلدی چلا جاتا، بالخصوص فجر کی نماز میں جب وہ آتا تو دعاؤں میں شامل ہونے کے بجائے نماز پڑھ کر فوراً ہی دعا میں شامل نہ ہوتا، گھر چلا جاتا۔ کئی مقام پر کئی مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسی طرح عمل کرتا ہوا دیکھا، آپ نے ایک مرتبہ اسے روک دیا اور پوچھا ایسا کیا ہے کہ ہر ایک دعا کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، ہر صحابی دعا کے لیے اجتماعی دعا کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور تم بیچ میں سے اٹھ کر چلے جاتے ہو؟ ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ کافی تعداد میں ہوتے ہیں نا، اکثر و بیشتر کی عادت بنی ہوتی ہے کہ انہیں نماز پڑھنا ہے اور نماز پڑھ کے لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر ہی باہر نکلنا ہے، تو یہ عادت ہو جاتی ہے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے، اگر یہ فقط عادت ہے تو یہ بری عادت ہے، یہ اخلاق کے بھی خلاف ہے اور محفل اور مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے، اور بہت بڑی محرومی ہے جو ہم آگے بیان کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، کبھی کبھار مجبوری بھی ہو جاتی ہے، مثلاً کوئی اڑوس پڑوس میں کوئی دکاندار ہے، اپنی دکان کھلی چھوڑ کر آیا ہے، یا کوئی کسٹمر کوئی گراہک وہاں کھڑا تھا اسے کہہ کر آیا کہ بس 5 منٹ رکو میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، اگر اس طرح کی کوئی مجبوری ہے یا اسے جلدی کہیں جانا ہے، وقت پر اگر نہ پہنچا تو اس کا نقصان ہو جائے گا، یا فیملی کو لے کر چل رہا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، مسجد کے دروازے پہ ہی اپنی فیملی کو روک دیا تو تھوڑی دیر رکو میں بس فرض نماز پڑھ کر آ رہا ہوں کہیں جماعت نہ چھوٹ جائے، اس طرح کے بہت سے شرعی مسائل ہو سکتے ہیں، اس طرح کی شرعی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر اس طرح کی شرعی مجبوری ہے یا زور کا استنجا لگا ہے کہ وہ برداشتی نہیں ہوتا، اگر کوئی شرعی مجبوری ہے تب تو ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے چلے جائیے، لیکن اگر شرعی مجبوری نہیں ہے تو آداب مسجد میں سے، آداب محفل میں سے اور اخلاقیات میں سے یہ ہے کہ اگر آپ نے 6-7 منٹ جماعت کے میں لگائے ہیں، 1 منٹ دعا میں بھی شامل ہو جائیے، اخلاق میں سے ہے۔ یہ کوئی بھی سلیم الفطرت شخص یہ نہیں کہے گا کہ دیکھتے ہوئے یہ منظر اچھا لگتا ہے، تمام لوگ صفوں میں بیٹھے ہیں، با ادب بیٹھے ہیں، ایک شخص گھومتا ہوا اس کی گردنیں پھلانگتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ منظر دیکھنے میں بھی برا لگ رہا ہوتا ہے، کوئی شخص اس کو اچھا نہیں کہے گا۔ لیکن یہ ہے حسن ظن، یہ ہے کہ اگر کسی کو اس طرح دیکھیں تو آپ حسن ظن یہی رکھیں کہ بیچارہ مجبور ہوگا، لیکن مجبوری بار بار نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہر نماز میں ہر طرح سے ایسا ہے تو اسے اپنی عادت بدلنی چاہیے، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ اسلام اجتماعیت چاہتا ہے، اور جو اجتماعیت کو توڑنے والا ہوتا ہے اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ایک تو یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے، ہم نے اسے غیر شرعی نہیں کہا، یہ غیر شرعی نہیں ہے۔ اگر کوئی جاتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا، بغیر مجبوری کے بھی کوئی جاتا ہے، کسی نے عادت ہی بنا لی ہے، بغیر مجبوری کے ہی کوئی جاتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، کسی بھی طرح سے گناہگار نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے ہم نے اسے غیر شرعی نہیں کہا بلکہ آداب کے خلاف کہا۔
اور محفل کے آداب کے خلاف کہا، یہ غیر شرعی نہیں بلکہ غیر اخلاقی ہے ایک۔ اور اس سے سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ نے اجتماعی دعا کو پسند فرمایا ہے نا، اسلام اجتماعیت کو پسند کرتا ہے، جتنا بڑا اجتماع ہوگا وہاں اسلام اسے اتنا ہی پسند کرتا ہے۔ لوگ جس قدر زیادہ دعاؤں میں ہاتھ اٹھانے والے ہوں گے اس جگہ پر دعاؤں کی قبولیت زیادہ ہوتی ہے۔ تنہا دعا کرنے کی قبولیت الگ ہے، لوگوں کے ساتھ دعا کرنا الگ معنی رکھتا ہے۔ 100 1000 لوگ موجود ہیں، ایک بھی اللہ والا ہو، اس کی آمین کے ساتھ آپ کی آمین مل گئی تو بیڑا پار ہے نا۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد بغیر شرعی مجبوری کے بھی اگر کوئی اٹھ کر جائے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن محروم ضرور ہوگا کہ اس نے دعا ترک کر دی، دعا چھوڑ دی۔ 7 منٹ اگر جماعت میں شامل ہو گیا، 1 منٹ کے لیے اگر دعا میں شامل ہو جائے تو کچھ نہیں بگڑتا۔ ہو سکتا ہے کہ بہت کچھ مل جائے جو بڑی عمر تک نہ ملے، وہ چیز مل جائے، ایسا ممکن ہے۔ لہذا اسے ترک کرنا چاہیے، یہ اچھے لوگوں کا اور مہذب لوگوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو تو سبھی مانتے ہیں نا، بھلے غوث نہ مانے لیکن ایک عالم و فاضل و مفتی تو سبھی مانتے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں اس زمانے میں جو غوث اعظم کو بڑے پیر صاحب کہتے ہیں، ان سے زیادہ حوالے وہ لوگ دیتے ہیں جو غوث اعظم کو شیخ محی الدین جیلانی کہتے ہیں۔ تو جب ایسا ہے، جب غوث اعظم کی کتاب کا حوالہ آپ اپنے مذہب کی تائید میں دیتے ہیں تو یہ بھی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا ہی قول ہے جو آپ نے لکھا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اذن صرف العبد من الصلاة ولم يحضر الدعاء، جب بندہ نماز پڑھ کے فرض نماز پڑھ کر چلا جاتا ہے اور اجتماعی دعا میں شریک نہیں ہوتا، تقول الملائکہ، تو فرشتے اس کی جانب حیرت سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، انظروا الی ھذا العبد الذی استغنی عن اللہ، اس بندے کی طرف دیکھو، ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ کی عطا سے مستغنی ہے، اسے اللہ کی عطا نہیں چاہیے۔ تو فرشتے حیرت سے دیکھتے ہیں کہ ہم تو دعاؤں میں آمین کہنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں لیکن یہ خود ہی اٹھ کر جا رہا ہے، لہذا یہ محرومی بھی ہے اور اخلاق کے خلاف بھی ہے، غیر شرعی نہیں ہے۔ اگر کوئی اٹھ کر جاتا ہے تو غیر شرعی کام نہیں کرتا، لیکن غیر اخلاقی اور محفل کے آداب کے بھی خلاف ہے، اور سب سے بڑھ کر بہت بڑی محرومی ہے کہ وہ اجتماعی دعا کو چھوڑ رہا ہے۔ اگر یہ عادت آپ نے بنائی ہے تو اس عادت کو ترک کر دیجئے۔ شیطان بہت اکساتا ہے کہ چلو فرض نماز تو پڑھ لی، اب بھاگو، تو اسے جب وہ اکسائے تو تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے اور کہیے کہ رسول اللہ نے اجتماعی دعا کی بڑی برکتیں بیان کی ہیں، اگر 7-8 منٹ میں فرض نماز کے لیے رک سکتا ہوں تو 1-آدھا منٹ اگر دعا میں رک جاؤں تو اس سے کیا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آج کے مصروف ترین دور میں ہم تو اکثر و بیشتر ائمہ کو بھی کہتے ہیں، اور ہمارے ائمہ خود ہی لوگوں کے مزاج سے واقف ہیں، اس وجہ سے وہ جماعت میں قرات بھی ہلکی کرتے ہیں اور دعا بھی تھوڑی ہی پڑھتے ہیں تاکہ لوگوں کو اکتاہٹ نہ ہو، لوگ جلدی جلدی اپنے کاموں پر چلے جائیں۔ اتنی جلدی نماز اور اتنی جلدی دعا کے باوجود اگر آپ دعا میں شرکت نہ کریں، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ تو یہ تو تھوڑی سی بات تھی اصلاح کی بات، جو ہمارے معاشرے میں ہمارے نمازیوں کے درمیان میں یہ سستی آ رہی ہے، تو اس سستی کو دور کرنا چاہیے۔ تو ثعلبہ بن حاطب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شخص بھی ایسے ہی نماز میں آتا اور نماز پڑھ کر جلدی جلدی چلا جاتا، بالخصوص فجر کی نماز میں آتا تو بغیر دعا مانگے دعا میں شریک ہوئے چلا جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اسے روکا اور آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم کیوں چلے جاتے ہو؟ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلوق الحالی ہے، غربت کا حال یہ ہے کہ نہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے اور نہ ہی پہننے کے لیے کچھ ہے، بس یہ ایک چادر ہے، یہ چادر میں گھر سے پہن کر لپیٹ کر آتا ہوں تاکہ نماز میں شامل ہو جاؤں، جماعت میں شامل ہو جاؤں۔ جب میں گھر جاتا ہوں تو اہلیہ کو یہ چادر دیتا ہوں، پھر وہ اچھی طرح پردہ کر کے نماز پڑھتی ہے۔
اتنی غربت ہے۔ اسی وجہ سے میں جلدی چلا جاتا ہوں کہ اگر جلدی نہ گیا تو پھر سورج طلوع ہو جائے تو جماعت قضا ہو جائے گی۔ خواتین کے لیے نماز میں خاص پردے ہوتے ہیں نا، تو فرمایا یہی ایک چادر ہے اور کوئی بڑی چادر نہیں ہے جسے لپیٹ کر اچھی طرح اپنے آپ کو ڈھانپ کر میری اہلیہ نماز پڑھ سکے، اس وجہ سے مجھے جلدی جانا ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات قبول فرمائی، اور پھر وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ مجھے مالدار کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے دولت مند کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جیسی گزر رہی ہے اسی پر اکتفا کرو، تھوڑا اگر رب کی بارگاہ میں سے تھوڑا ملتا ہے لیکن اس کے بدلے میں تم عبادت کرنے والے ہو تو یہ تھوڑا اس زیادہ سے بہت بہتر ہے کہ اس کے ملنے کے بعد تمہیں غفلت ہو جائے، تم اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی سے غافل ہو جاؤ۔ لہذا یہ تھوڑا مل رہا ہے لیکن کیا یہ نعمت کم ہے کہ تم 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہو، اللہ کی بندگی بھی کر رہے ہو، سارے اعمال صالحہ آسانی کے ساتھ ہو رہے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، لہذا اس تھوڑے پر ہی اکتفا کرو، بس کرو۔ تو وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد پھر آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ بہت ہی غربت ہے، بڑی مجبوری ہے، مفلوق الحالی ہے، یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے۔ آپ نے دوسری بار بھی فرمایا تھوڑا اللہ کی اطاعت کے ساتھ رکھے، یہ اس زیادہ سے بہتر ہے جو تمہیں اللہ کی اطاعت اور بندگی سے غافل کر دے۔ پھر وہ خاموش ہو کر چلا گیا۔ تیسری بار جب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا مولا اسے دے اور اس کی مفلوق الحالی ختم کر دے، اسے دنیا میں اتنا دے کہ یہ پھر مزید اور مانگنے والا نہ ہو۔ یہ دعا فرمائی اور دعا فرمانے کے بعد آپ چلے گئے۔ اب کہتے ہیں کہ وہ جو سالبہ شخص تھا اب اس نے ایک بکری خریدی، اس میں اتنی برکت ہوئی، اس کے بچے ہوتے گئے، یہاں تک کہ پھر اس سے کاروبار چلتا رہا، ایک بڑا ریوڑ بن گیا۔ اب وہ اپنے اس زمانے میں مال و دولت یہی ساری چیزیں تھیں، یا تو مویشی ہیں یا اونٹ ہیں یا بکریاں ہیں یا بھیڑ بکریاں ہیں، یہی ساری چیزیں مال و دولت کی گنتی میں آتی تھیں۔ تو اللہ نے اسے اتنا کچھ دیا کہ ایک باقاعدہ چرہگاہ بنا لیا، اس میں بکریاں ہوتی، انہیں بیچتا، ان میں سے دودھ نکالتا، اسے بیچتا، بچے ہوتے، اس سے کاروبار کرتا، یہاں تک کہ زندگی ایک خاص ڈگر پہ چلنے لگی اور آہستہ آہستہ امیر ہونے لگا۔ ادھر پیسے آنے لگے تو ادھر اعمال کم ہونے لگ گئے۔ اب وہ اپنے مالوں کو گننے میں لگ گیا، اپنے مالوں کی ذمہ داری میں اتنا غافل اور منہمک ہو گیا کہ کل تک نہیں کھاتا تھا، ایک پہننے کے لیے لباس تھا، لیکن 5 وقت کی نماز رسول اللہ کے پیچھے ادا کرنے کی توفیق تھی، لیکن جب وہ اپنے مال میں مصروف اور مشغول ہوا تو اب 2-3 وقت کی نماز میں آتا، 1 وقت سے غافل ہو جاتا، 2 وقت کی نماز میں آتا تو 1 وقت غافل ہو جاتا، یعنی وہ اپنے کاموں میں اتنا مشغول اور مصروف ہو گیا، مال کمانے میں اور مال گننے میں اتنا منہمک ہو گیا کہ آہستہ آہستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت سے دوری ہونے لگی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مدینے کی چرہگاہ اس کے لیے تنگ ہو گئی، تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آبادی سے دور کسی اچھی جگہ پر، کسی کھلی جگہ پر چرہگاہ بناؤ، وہ زمین خرید لو، تمہارے مویشی وہاں جا کر پھلے پھولیں۔ لہذا اب وہ مدینے سے دور کسی چرہگاہ میں چلا گیا اور اپنے مویشیوں کی دیکھ بھال کرنے لگا، انہی سے اپنا کاروبار کرنے لگا۔ اب جب وہ مدینے سے دور چلا گیا تو 5 وقت کی نماز سے بھی وہ محروم ہو گیا، وہ اپنی الگ ہی نماز، تنہا نماز پڑھنے لگا۔ کتنی بڑی محرومی کہ کل تک وہ نہیں کھاتا تھا، کل تک اس کے پاس ڈھنگ کا لباس نہیں تھا، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 5 وقت کی نماز کی سعادت ملتی تھی۔ 5 وقت کی نمازوں کی سعادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ملتی تھی، لیکن جب دولت
آنے لگی، جب مال آنے لگا، آہستہ آہستہ غفلت بڑھتی گئی، دوری بڑھتی گئی۔ اب جب اس نے اپنا چراگاہ مدینے سے دور کر لیا تو اب 5 وقت کی نماز وہ رسول اللہ کے پیچھے پڑھنے والا نہ ہوا۔ وہ اگر چاہے بھی تو اتنی دور سے آ نہیں سکتا۔ اب وہ تمام نمازیں اپنی جگہ میں ہی پڑھتا، ہاں جمعے کے جمعے وہ آ جاتا، جمعے کے جمعے وہ اپنے مال سے چھٹی لیتا، کسی بھی طرح فراغت حاصل کرتا، جمعے کی نماز میں رسول اللہ کی بارگاہ میں آتا، خطبہ سنتا، وعظ و نصیحت کی باتیں سنتا، رسول اللہ کی زیارت کرتا، صحابہ کرام سے ملاقات کرتا، پورے ہفتے کی خبر لیتا اور پھر چلا جاتا، پھر دوسرے جمعے آتا۔ یہی سلسلہ ہوتا رہا اور اس کے مال میں ایسے اضافہ ہوتا رہا جیسے کیڑے مکوڑوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کی مویشی رکتی ہی نہیں، اس کی نسل رکتی ہی نہیں، اضافہ ہی اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ مدینے سے باہر کی چراگاہ بھی اس کے لیے تنگ ہو گئی۔ اب لوگوں نے کہا مزید اور کھلی جگہ جاؤ جہاں آبادی نہ ہو، وہ مزید اور دور چلا گیا۔ اب ہوا یہ کہ پہلے تو 5 وقت کی نماز پڑھتا، پھر اب جمعے آتا، اب ہوا یہ کہ سال میں ایک بار ہی ملاقات ہوتی۔ وہ دولت گننے میں لگ گیا، مصروف ہو گیا۔ کل تک وہ کہتا تھا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے، اللہ نے اگر مال دیا تو میں دین کی بڑی خدمت کروں گا۔ اب وہ دین کی کیا خدمت کرے، وہ اپنے آپ کی خدمت میں ہی منہمک ہو گیا، لگ گیا۔ وہ دین کی کیا خدمت کرے، وہ تو ڈھنگ سے اب عبادت بھی نہ کر پاتا، وہ دین کی کیا خدمت کرے، رسول اللہ کی زیارت سے بھی اسے محرومی ہو گئی۔ تو کہتے ہیں اب وہ سال میں ایک بار ہی آنے لگا، پھر اب وہ بالکل اجنبی سا ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ کوئی سال میں ایک بار آئے، بعض لوگ ہوتے ہیں، بعض نمازی ہوتے ہیں، ہر نماز میں انہیں دیکھتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، وہ اگر انجانے بھی ہوتے ہیں تو اپنے سے لگتے ہیں، ہر نماز میں دیکھنا ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، سلام دعا ہوتی ہے، تو وہ انجانے بھی ہوتے ہیں تو اپنے سے لگتے ہیں۔ لیکن اب سال میں اگر عید کی نماز میں ہی لوگوں سے ملاقات ہو تو آپ کو پہچاننا مشکل ہو جائے۔ سال میں لوگوں کے خد و خال بھی بدل جاتے ہیں، قیل و قال بھی بدل جاتے ہیں، حال بھی بدل جاتے ہیں۔ تو اب وہ سال میں آتا تو اب وہ اجنبی ہو گیا، اب لوگوں سے بھی اتنی ملاقات نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات نہیں ہو پاتی، اور پھر صحابہ کرام سے بھی نہیں ہوتی۔ یہی زمانہ جب چلتا رہا، دور گزرتا رہا، ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا تطہرہم وتزکیہم بہا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں سے زکوٰۃ کا مال وصول کیجئے، ان کی دولتوں میں سے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ وصول کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو زکوٰۃ کے مال کی تفصیل بتائی، ترغیب بتائی، اور آپ نے فرمایا جو مدینے کے قریب لوگ ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ ادھر مسجد نبوی میں آ کر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں، اور جو دور اطراف کے لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لینے کے لیے صحابہ کرام کو متعین کر دیا کہ آپ فلاں قبیلے میں چلے جائیں، آپ فلاں قبیلے میں چلے جائیں، آپ فلاں قبیلے میں چلے جائیں۔ صحابہ کرام انہیں کہتے ہیں جو مال زکوٰۃ وصول کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں عاملین، وہ ریاست کی طرف سے مال زکوٰۃ لینے والے ہوتے ہیں۔ تو تمام عاملین صحابہ کرام مختلف جگہوں میں گئے مال زکوٰۃ لینے کے لیے، ان کے پاس جاتے، اپنا تعارف کراتے اور کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آئے ہیں اور آپ کا حکم ہے کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالو، اپنے مال میں سے 40واں حصہ نکالو۔ جو سنتا وہ کہتا آمنا وصدقنا، ہم ایمان لاتے ہیں اور ہم تصدیق کرتے ہیں، اپنا مال لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے۔ تو اب کہتے ہیں کہ چلتے چلتے کچھ صحابہ کرام سالبہ تک بھی پہنچے، پہچان ہو گئی بہت دیر کے بعد۔ اب جب سالبہ نے پوچھا کیسے آنا ہوا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے اور آپ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ لوگوں کے اموال میں سے زکوٰۃ کا مال لے لو، لوگوں کے مال میں سے زکوٰۃ لے لو، لہذا ہم تمہارے مال میں سے زکوٰۃ کی رقم لینے آئے یا زکوٰۃ لینے آئے ہیں۔ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دو، مویشیوں کے لیے زکوٰۃ کی ایک خاص تقسیم ہے، اس کا نصاب ہے، تو فرمایا اپنے مال میں سے زکوٰۃ دو۔ تو اس نے کہا کہ مال میں سے زکوٰۃ،
یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو نئی چیز ہے، ہم نے تو آج تک سنی نہیں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ کہا کہ اتنا اتنا مال دینا ہوتا ہے، اس کا نصاب بتایا۔ کہا واہ یہ تو عجیب بات ہے، میں نے محنت سے دن رات ایک کر کے اس طرح سے اپنی زندگی کو میں یہاں تک لایا، اور میں غریب تھا، میں نے اپنی محنت سے اتنی کمائی کی، اور سال کے ایک بار آپ آئیں اور اتنا مال یوں ہی لے جائیں؟ یہ زکوٰۃ نہیں، یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو غنڈہ ٹیکس ہے، العیاذ باللہ۔ یہ تو زبردستی لینا ہے، جسے ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں تو بھتہ ہے۔ تو وہ غصے میں آ گیا۔ ظاہر ہے کہ جیب سے مال جاتا ہوا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن جب اللہ کی رضا آ جائے تو انسان اللہ کی رضا میں مال کیا چیز ہے؟ وہ تو کہتے ہیں یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وعدہ کروں۔ یہ جان کیا چیز ہے، مال کیا چیز ہے؟ ہم بھی اسی کے ہیں، ہمارا مال اور ہماری جائیداد، ہماری آل اولاد سب اسی کی ہے۔ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے ہم مال نکالتے ہیں نا، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ جب سے مال نکلتے ہوئے کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ اسی وجہ سے کہا گیا، چلتے چلتے ایک کام کی بات بھی یاد آ گئی، ہمارے صوفیہ کرام نے فرمایا کہ جب آپ کسی کو اپنے جیب سے پیسے نکال کر دیں تو سیدھے ہاتھ سے دیں، اور لینے والے سے کہیں کہ وہ بھی سیدھے ہاتھ سے لے، اور جب آپ اپنی رقم یا اپنے پیسے یا اپنا مال اسے دے رہے ہوں تو آپ اپنے دل میں ہی پڑھ لیجئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جو لے رہا ہے اس کے لیے کہا گیا کہ جب وہ لے سیدھے ہاتھ سے لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لے، اپنے دل میں ہی پڑھ لے۔ فرمایا جو لینے اور دینے میں یہ کام کرتا رہے گا، یہ عمل کرتا رہے گا، اللہ اس کی زندگی میں برکت دے گا، اس کے مال میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ ہم بھی معاشرے میں ہی رہتے ہیں نا، ہمیں کچھ خریدنا ہوتا ہے، کچھ بیچنا ہوتا ہے، کچھ خریدنے کے لیے گئے تو ہم نے پیسے دیے، پیسے دیتے ہوئے سیدھے ہاتھ سے دیں، دل ہی دل میں پڑھ لیجئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ہم کسی سے پیسے لیں تو پیسے لیتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پیسے لیں، پھر آپ دیکھیے اس کی برکتیں کتنی ہوتی ہیں۔ تو پیسے جیب سے جاتے ہوئے کسی کو بھی اچھے نہیں لگتے، لیکن جہاں اللہ کی اطاعت آ جائے، فرما برداری آ جائے تو انسان پھر رقم کو نہیں دیکھتا ہے۔ بندہ مسلمان اپنی جان کو، اپنی اولاد کو نہیں دیکھتا ہے تو مال و دولت کو کیا دیکھے گا؟ تو بہرحال اس نے کہا یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو بہت بڑی رقم ہو جائے گی، آپ جائیں اور لوگوں سے لیں، میں سوچتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے، لیکن فی الحال میں نے دینا نہیں ہے، آپ جائیں اور لوگوں سے لیں۔ اب کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سب کا مال لے کر آئے، بارگاہ رسالت میں رکھ دیا، اور صحابہ کرام کے کہنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سالبہ کے لیے بربادی ہے، سالبہ کے لیے بربادی ہے، سالبہ کے لیے بربادی ہے، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ صحابہ کرام سمجھ گئے جو معاملہ ہمارے ساتھ ہوا، جبریل امین نے رسول اللہ کو پہلے ہی خبردار کر دیا، بتا دیا ہے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا سالبہ کے لیے بربادی ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا اسی وقت قرآن مجید کی آیت کا نزول ہوا، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے رب سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر رب نے مجھے دیا، اگر رب نے ہمیں دیا تو ہم اللہ کی راہ میں خوب صدقہ و خیرات کریں گے اور نیک لوگوں کے کام کرتے ہوئے نیک لوگ بنیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، لیکن جب رب انہیں اپنے فضل سے دے دیتا ہے تو پھر وہ اپنے مال میں بخل کرتے ہیں، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور پیٹھ پھیرتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ نے جب فرمایا سالبہ کے لیے بربادی ہے، اسی وقت اس آیت کا نزول ہوا تو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ سالبہ کی بربادی کے دن شروع ہو گئے۔ اب لوگوں نے جا کر بتایا تم نے کتنی بڑی غلطی کر دی کہ تم نے مال زکوٰۃ نہ دیا، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں بربادی کہا ہے، اور تمہارے بارے میں قرآن مجید کی آیت اتر گئی ہے۔ قیامت تک لوگ تمہارے بارے میں سنیں گے تو تمہارے بارے میں اچھا رجحان نہیں رکھیں گے، اچھا نظریہ نہیں رکھیں گے، قیامت تک کے لیے تمہاری بدنامی ہو گئی۔ اگر نیک نامی چاہتے ہو، رسول اللہ ابھی دنیا میں موجود ہیں،
جاؤ اور جا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ کی رقم پیش کر دو. اگر رسول اللہ نے معاف فرما دیا، اگر قبول فرما لیا، تو قرآن مجید کی آیت بھی منسوخ ہو سکتی ہے. جب لوگوں نے یہ سمجھایا، اس نے خود اپنے دل میں کہا کہ یہ تو بدنامی کا باعث ہے. ظاہر ہے کہ جو امیر ہوتا ہے تو لوگوں کے درمیان میں بھی اس کا مقام و مرتبہ ذرا بلند ہو جاتا ہے. تو کہنے لگا کہ لوگوں کے درمیان میں میری بات ہے، میرا مقام و مرتبہ ہے، عزت ہے. اگر یہ بات پھیلتے پھیلتے لوگوں تک پہنچ گئی، تجار تاجروں تک پہنچ گئی، تو کوئی مجھ سے تجارت نہیں کرے گا، کوئی مجھ سے بات چیت نہیں کرے گا، میری نیک نامی ختم ہو جائے گی، بدنامی ہوگی. لہذا مجھے جانا چاہیے. اپنے مال کا حساب کیا اور زکوٰۃ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا. عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں معافی چاہتا ہوں، یہ زکوٰۃ کی رقم ہے. رسول اللہ نے اس کی طرف گرم نگاہوں سے دیکھا، غصے سے دیکھا، اور آپ نے فرمایا، میرے رب نے مجھے منع فرمایا ہے میں سب سے زکوٰۃ لوں، تم سے زکوٰۃ نہ لوں. لہذا جب میرے رب کی جانب سے منع ہے، میں زکوٰۃ نہیں لے سکتا. جاؤ، تمہیں مال سے بڑی محبت ہے، جاؤ اپنے مال کے ساتھ اپنی دنیا میں رہو، اب میں تم سے زکوٰۃ نہیں لینے والا. میرے رب نے منع فرمایا ہے. مفسرین نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ تو ہر توبہ کرنے والے کو قبول فرماتا ہے نا، اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، لیکن رسول اللہ نے اس کی توبہ قبول اس وجہ سے نہیں فرمائی، اس لیے کہ آپ اس کے دل کے حال کو جان رہے تھے کہ یہ اب بھی سچائی سے نہیں آیا، بدنامی سے بچنے کے لیے آیا ہے. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توبہ قبول نہیں فرمائی. اب وہ چلا گیا روتا رہتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے اللہ کے نبی کا دل دکھایا، حکم نہ مانا. بہرحال اپنے آپ کو بڑا کوستا رہتا، بہت افسوس کرتا رہتا، بڑی حسرت کرتا رہتا. ایک وقت گزر گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو اس نے سوچا کہ اب صدیق اکبر جب خلیفہ ہیں، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو پھر میری بدنامی نیک نامی میں تبدیل ہو جائے گی. پھر اپنی زکوٰۃ لے کر آیا، اپنا مال لے کر آیا، بارگاہ صدیقیت میں رکھا اور عرض کرنے لگا، امیر المؤمنین، یہ میری زکوٰۃ کی رقم ہے، آپ قبول فرمائیے. تو وہ کیا سمجھتا تھا کہ رسول اللہ نے اپنا خلیفہ ایسے ہی انہیں بنا دیا ہے؟ وہ مزاج شناسان رسول ہیں. آپ نے دیکھا اور فرمایا، جب رسول اللہ نے تمہاری زکوٰۃ کا انکار کر دیا، جب رسول اللہ نے تمہاری رقم قبول نہ فرمائی، تو میں کون ہوتا ہوں کہ تمہاری رقم قبول کروں؟ جب رسول اللہ نے انکار فرمایا ہے تو میری طرف سے بھی انکار ہے. مجھے تمہاری دولت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری رقم کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. جاؤ، کتنے دن تم کماؤ گے، کتنے دن کھاؤ گے، جاؤ اپنی زندگی میں. لیکن یہ یاد رکھو